اور اسپیڈ نیوز میں اب کچھ خبریں جموں کشمیر اور لداخ سے۔ کولگام میں ماڈل رہائشی اسکول قبائلی نوجوانوں کے ہاسٹل کا افتتاح۔ ایل جی منوج سنہا نے تقریب سے کیا خطاب، کہا کشمیر میں ملیٹنسی آخری سانسیں لے رہی ہے، بوکھلائے ہوئے لوگ ایسی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ بارامولہ پولیس نے گھاٹ پلیہالن سے 2 ملیٹنٹوں کو گرفتار کیا، دونوں کا تعلق لشکر سے ہے، یہ حال ہی میں ملیٹنٹ بنے تھے۔ دونوں گرفتار ملیٹنٹوں کی شناخت نہال پورہ پٹن کے ارشاد احمد میر اور زاہد بشیر کے بطور۔ کولگام کے کھانڈے پورہ علاقے میں دوران شب سیکورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان ایک انکاؤنٹر ہوا، حزب المجاہدین سے وابستہ ایک ملیٹنٹ ہلاک ہوا۔ سری نگر بارامولہ ہائی وے پر ایک آئی ای ڈی کو ناکارہ بنایا گیا۔ سوپور کے قریب آئی ای ڈی ایک جگہ نصب پائی گئی تھی، اسے سیکورٹی فورسز نے ناکارہ بنایا۔ سوشل میڈیا پر پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کا معاملہ، کشتواڑ اور ڈوڈا میں دفعہ 144 نافذ، بھاری تعداد میں سیکورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا۔ موبائل انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ سروسز دوسرے روز بھی معطل، دونوں طبقوں کے لوگوں سے امن و بھائی چارہ قائم رکھنے کی اپیل۔ ڈوڈا اور کشتواڑ اضلاع میں پابندیاں، ڈویژنل کمشنر جموں رمیش کمار کا بیان، صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ۔ اننت ناگ میں سابق بی جے پی لیڈروں کے پیغمبر اسلام کے خلاف حالیہ ریمارکس کے خلاف احتجاج، بیشتر دکانیں اور تجارتی ادارے بند، تاہم سڑکوں پر ٹریفک کی نقل و حرکت معمول کے مطابق۔ اچھابل اننت ناگ میں بھی شان رسالت میں گستاخی کے خلاف لوگوں نے پرامن احتجاج کیا۔ اس دوران مظاہرین نے نعرے بازی کرتے ہوئے توہین رسالت میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ توہین رسالت کے مرتکب بی جے پی لیڈران کے خلاف بارامولہ میں مظاہرہ، حکمراں پارٹی کے لیڈروں کے گستاخانہ تبصروں کی جم کر مذمت، احتجاجیوں نے بارامولہ شہر کے مختلف علاقوں میں مارچ نکال کر کی نعرے بازی۔ احانت رسول کے خلاف ویمنس کالج پلوامہ کی طالبات نے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان طالبات نے پلوامہ ویمنس کالج سے احتجاجی جلوس نکالا۔ ان احتجاجی طالبات نے ملوثین کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی مانگ۔ مسلم مذہبی تنظیموں کی کال پر پنچ میں مکمل بند رہا، دکانیں، تجارتی مراکز، ٹرانسپورٹ اور سبھی شعبے بند رہے۔ پورے علاقے میں امن و امان پوری طرح سے برقرار رہا، کسی طرح کا کوئی احتجاجی جلوس نہیں نکالا گیا، نہ ہی کسی قسم کی نعرے بازی کی گئی۔ پنچ میں صرف مسلمانوں نے ہی نہیں بلکہ ہندو، سکھوں اور عیسائی بھائیوں نے بھی اپنے کاروبار بند رکھے، جس پر علماء دین نے سبھی کے ساتھ کیا اظہار تشکر۔ تجارتی سرگرمیوں میں غیر مسلموں کی اکثریت ہے، لیکن انہوں نے بھی مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیا، ان کے جذبات کا خاص خیال رکھا۔ میڈھا سب ڈویژن کے دیگر حصوں کی طرح میڈھا قصبے میں بھی بند پوری طرح کامیاب رہا۔ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں پر سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے سنی علماء کونسل کی جانب سے احتجاجاً بند کی کال دی گئی تھی، سڑکوں پر سے ٹریفک ندارت۔ خطہ پیر پنچال میں علماء دین اور مذہبی تنظیموں کی گزارش پر بند رہا۔ اس سلسلے میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پولیس نے بھاری حفاظتی بندوبست کیا تھا۔ منڈی، میڈھر، سرنگکوٹ، پنچ سٹی سمیت پورے ضلع میں پولیس اور سی آر پی ایف اہلکاروں کی تعیناتی۔ راجوری اور ضلع کے ملحقہ علاقوں میں مکمل بند، بی جے پی لیڈروں کے قابل اعتراض تبصروں کی مخالفت، ان کے خلاف احتجاجاً بند، دونوں بی جے پی لیڈروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ بجرنگ دل کے کارکنوں نے بھدروا مسجد میں ایک مولوی کی طرف سے ایک طبقے کے خلاف کیے گئے ریمارکس کے خلاف جموں میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کارکنوں نے ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی مذمت، بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے کی مذمت۔ اشوک کول نے کہا بی جے پی ہر مذہب کا کرتی ہے احترام۔ پی ایم مودی کی چپی پر اظہار افسوس، پی ڈی پی کے آرگنائزیشن جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محبوب بیگ نے کیا اظہار خیال، کہا جموں کشمیر کی تاریخ کو مسخ کرنے کی جا رہی ہیں کوششیں، جموں کشمیر میں زرعی شعبے میں اصلاحات پر ایک کتاب بھی جاری۔ جموں میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اٹھاولے نے کہا جموں کشمیر کے پچھڑے طبقوں
یتیموں بیواؤں کے علاوہ جسمانی طور سے ناخیز افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کئی اسکیمیں نافذ کی گئیں جن سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ۔ پی کے گنجو کو جموں کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی کا کارگزار صدر منتخب کیا گیا، کہا آن جہانی بھیم سنگھ کے خوابوں کو پورا کرنے کی کروں گا کوشش۔ پی ڈی پی کے آرگنائزنگ جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محبوب بیگ نے کہا پی ایم مودی کو جس طرح سے زرعی قوانین واپس لینے پڑے اسی طرح سے جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن کو بھی ایک دن واپس دینا ہوگا اور اس کے لیے آج جموں کشمیر کی واحد آواز محبوبہ مفتی کی شکل میں گونج رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس لیڈران نے فخر کشمیر مرزا محمد افضل بیگ کی برسی پر سرنل اننت ناگ میں واقع ان کی مزار پر حاضری دی۔ ضلع صدر محمد الطاف کلو اور دیگر لیڈران نے اس موقع پر مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا، ان کی کشمیریوں کے لیے خدمات کو بھی یاد کیا گیا۔ کرگل میں مختلف تنظیموں نے بودھ مذہبی رہنماؤں کی پدیاترا پر شدید خدشات کا اظہار کیا۔ امام خمینی ٹرسٹ، حوزہ المیہ اسنا اشریہ کرگل اور اہل سنت نے ضمن یو ٹی انتظامیہ کے رویے پر کی تنقید۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل نے کرگل ٹاؤن کی زمین یو ٹی انتظامیہ کو فروخت کر دی۔ بتایا جاتا ہے کونسل کا یہ عمل اس کے ایکٹ نمبر 23 کے خلاف، اب زمین پر پہاڑی کونسل کا کوئی حق باقی نہیں۔ لداخ پہاڑی کونسل کے چیئرمین فیروز احمد خان نے یو ٹی انتظامیہ کو زمین الاٹ کرنے کے معاملے پر وضاحت دی۔ فیروز احمد خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بی جے پی کے الزامات کی تردید۔ صدر جمہوریہ کے ہاتھوں ایوارڈ یافتہ کیندریہ ودیالیہ کے ٹیچر نے ٹرائی اسکوٹر پر جودھپور سے لے تک سفر کیا۔ انہوں نے معذوری کے باوجود لگ بھگ 2500 کلومیٹر کا فاصلہ اسکوٹر پر طے کیا۔ مشن نارتھ کے عنوان سے ان کی اس مہم کا مقصد کمپنیوں کے ذریعے تیار کردہ معیاری ٹرائی اسکوٹرز کی دستیابی کو یقینی بنانا۔ ترال کے دور افتادہ علاقے حاجنار میں موجود گورنمنٹ مڈل اسکول میں جگہ کی کمی کی وجہ سے 200 کے قریب بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں دقتوں کا سامنا۔ لوگوں کا کہنا کئی سال پہلے اسکول کی ایک عمارت کو سیلاب سے شدید نقصان پہنچا تھا، تاہم محکمہ تعلیم کے نوٹس ملانے کے باوجود اس سمت پہ کچھ نہیں کیا گیا۔ سوپور میں 3 روزہ میگا اسپورٹس ایونٹ اختتام پذیر۔ آرمی نے یہاں مختلف کھیل مقابلوں کا کیا انعقاد۔ علاقے میں کھیلوں کے کلچر کو فروغ دینے کے مقصد سے اس کا انعقاد۔ ماسبل آرمی کیمپ نے واٹر اسپورٹس ایسوسی ایشن گاندربل کے اشتراک سے جشن ماسبل منعقد کرائے۔ اس دوران کئی طرح کے کلچر پروگراموں کا انعقاد۔ ضلع گاندربل میں ماسبل جھیل پر تقریبات کا انعقاد۔ جموں کشمیر کلچر اکیڈمی محکمہ سیاحت اور وقف بورڈ کے باہمی اشتراک سے جاری صوفی فیسٹیول کے ایک حصے کے طور پر ٹنمر کے بابا پیام الدین ریشی کی زیارت میں نعت و منقبت کی محفل آراستہ شعراء نے پیش کی اپنے کلام۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں کشمیر کی میراث کے حوالے سے تصویری نمائش کا اہتمام۔ اس کا افتتاح یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے کیا۔ ایسے ایونٹ دوبارہ منعقد کرنے کی ضرورت پر بھی انہوں نے یہاں دیا زور۔ سرائے ڈانگرپورہ سوناواری کے کوکون بنانے والے کسانوں کا بیان۔ کسانوں نے محکمہ سیری کلچر کو تنقید کا بنایا نشانہ، کہا محکمے کی جانب سے فراہم کردہ کیڑے غنچے تیار کرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ جج جسٹس علی محمد ماگرے نے کہا عدالتوں کا بنیادی ڈھانچہ بڑھانے، انہیں ڈیجیٹائز کرنے کی غرض سے ہنگامی اقدامات۔ اننت ناگ میں ای فائلنگ پورٹل کا افتتاح کرنے کے بعد جسٹس ماگرے نے کیا ان باتوں کا اظہار۔ ایڈمنسٹریٹو جج ہائی کورٹ جے کے یو ٹی جاوید احمد بانی نے ضلع کپواڑہ کا کیا دورہ۔ انہوں نے ہندواڑہ اور کپواڑہ کورٹ کمپلیکس کا لیا جائزہ، انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ چھتابل میں این سی کے لیڈر رہ چکے خواجہ غلام محی الدین شاہ کی مزار پر پہنچے۔ چھتابل میں زیارت سید محمد منتقی رحمت اللہ علیہ میں ان کی آخری آرام گاہ موجود۔ نیشنل کانفرنس جموں یونٹ نے پارٹی کے سابقہ لیڈران مرحوم غلام محی الدین شاہ محمد افضل بیگ کو ان کی برسی پر پیش کیا خراج عقیدت۔ پارٹی کے کئی سینئر لیڈران کے علاوہ عام لوگوں کی بڑی تعداد رہی موجود۔ نیشنل کانفرنس 5 اگست سے پہلے کی حیثیت بحال ہونے تک رکھے گی اپنی جدوجہد جاری۔ امن کے ساتھ نیشنل کانفرنس جمہوری طرز پر اپنی لڑائی جاری رکھے گی، باتوں کا اظہار
NC لیڈر اور سابق MLC قیصر جمشید لون نے کیا۔ ٹاؤن ہال ترال میں پنجابی لکھر سبھا اور ینگ رائٹرز فورم کشمیر کی جانب سے مشہور مصنف ڈاکٹر جوگیندر سنگھ شان کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد۔ حالیہ دنوں پونے میں جوگیندر سنگھ شان کو بھارتی ساہتیہ رتن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ خان صاحب بڈگام کے کچھ علاقے میں گزشتہ رات چوری کی واردات، 4 رہائشی مکانوں میں گھس کر چوروں نے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات اور نقدی اڑائی۔ نرجلا اکادشی کے موقع پر جموں کے مختلف مقامات پر عام لوگوں اور کچھ رضاکار تنظیموں کی طرف سے لوگوں کو پانی پلانے کے لیے سبیلوں کا انعقاد۔ گلمرگ گنڈولا کے حوالے سے کچھ شکایات موصول ہوئی، اس کے بعد کیبل کار کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر غلام جیلانی زرگر نے گلمرگ گنڈولا کا اچانک معائنہ کر ڈالا۔ انہوں نے یہاں سیاحوں کے آن لائن ٹکٹ چیک کیے، ملازمین کی اٹینڈنس اور ڈیوٹی کا بھی انہوں نے تفصیلی جائزہ لیا۔ نارتھ کشمیر ٹرانسپورٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے صدر محمد شفیع میر نے پیر کو کپواڑہ میں ٹرانسپورٹ بند رکھنے کی دھمکی دی۔ انہوں نے الزام عائد کیا میونسپل کونسل کپواڑہ نے بنا نوٹس دیے ہوئے میٹاڈور یونین کا شیڈ تہس نہس کر دیا۔ ضلع گاندربل میں ماڈرن انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اسٹوڈنٹس میں کورس کی تکمیل کے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ وزارت اقلیتی امور حکومت ہند کے زیر اہتمام یہاں کورس کا اہتمام۔ ڈائریکٹر اربن لوکل باڈیز کشمیر کی ہدایت پر میونسپل کمیٹی اونتی پورہ نے علاقے میں شجرکاری مہم اور گھر گھر جانکاری کیمپ کا کیا انعقاد، 1 مہینے تک اس کا انعقاد۔ اور ہفتے کی سہ پہر ادھمپور کے انڈسٹریل ایریا بٹل بالیاں میں فرنیچر بنانے والی ایک فیکٹری میں آگ، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو 3:30 بجے کے قریب واقعے کے بارے میں کال موصول ہوئی۔